کین امیجن ایکٹر کے لیے کتنا ضروری ہے تھیٹر ٹریننگ. بہت ضروری. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تھیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ جو آپ کا باجا انسٹرومنٹ ہے آپ اس سے آپ کا تعارف ہو جاتا ہے ایک طریقے سے, کیونکہ تھیٹر میں کیمرہ تو کلوز اپ نہیں آئے گا نا, آپ ہی کو پہنچانی ہے بات, تو آپ کو اپنا یہ پورا انسٹرومنٹ یوز کرنا, پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار یہ میری باڈی پرابلمز ہیں یا میری چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کمفرٹیبل ہوں. آواز کا اتار چڑھاؤ بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں وہ چیز لے کے مجھے لگتا ہے کہ جو اچھے تھیٹر ایکٹرز ہیں اگر وہ فریم کو سمجھ جائیں نا تو وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں فلم میں. آپ دیکھیں جو برٹش ایکٹرز جتنے بھی ہیں, یہ ایئن میکیلن, یہ سارے تھیٹر کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ وہ پورا والکینو لے کر اس کے اوپر آپ ڈھکن لگا دیتے ہو, کیونکہ لیس از مور آن اسکرین, تو بٹ وہ آپ کو اس سے ایک بیس بن جاتی ہے. سو اٹس ڈفرنٹ چیلنجز. And I want to pick your brain here a little bit because of your very vast experience. ہماری انڈسٹری میں اب کی جو جنریشن ہے, the new pool of actors, and I'm not talking about the older generation جن کو تھیٹر ٹریننگ تھی, اب نہیں ہے اتنی زیادہ, ابھی بھی تھوڑی بہت ہے, بہت کم ہے. پھر بھی کچھ اداکار بہت بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ کچھ لوگوں میں تو اللہ کی دی صلاحیت ہے. وہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا, ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی چیز میں. جس طرح ایک میتھمیٹیشین ہے, وہ میتھمیٹیشین بن گیا, لیکن ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ محنت کر کے بنے, اور کچھ کے اندر وہ ایک تھی, اللہ دیا تھا. اب آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہو وہ الگ بات ہے. رائٹ, یو نو, آف کورس. اور میں نے یہ دیکھا وہاں پہ بھی کچھ ایکٹرز ایسے ہیں, جس اب میں نے ٹریننگ لی وہ الگ بات ہے, کچھ ایکٹرز ہیں جن کی اسٹیج یا تھیٹر ٹریننگ کچھ بھی نہیں ہے, بیوٹیفل ایکٹرز. بٹ جب کئی دفعہ یہ میں نے دیکھا کہ اسکرین کا ایکٹر جب اسٹیج پہ چڑھتا ہے تو کئی دفعہ اسے اسٹیج کھا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ انرجی آپ کو نکالنی ہے, جو آپ کو فریم میں اس انرجی کو بند کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو نکالنا ہے. سو اگر آپ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو تو یور گڈ, یور گڈ. بٹ اٹس اسٹیج از امپورٹنٹ. میں یہی کہتا ہوں, دیکھیں آپ کو کیا آواز کا اتار چڑھاؤ, کئی چیزیں ہیں. جس طرح کئی دفعہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ دیکھو فار ایگزامپل ایک لفظ ہے غلطی, ہم اسے غلطی کہتے ہیں. ایکٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اصل لفظ غلطی ہے. وہ چاہے تو غلطی استعمال کرے کیونکہ کیریکٹر کی ڈیمانڈ وہ ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل تلفظ اس کا کیا ہے. یو نو, وہ آپ کو تھیٹر میں پتہ چلتا ہے. اچھا, آپ جو یہ امریکن ایکسنٹ لے کے پاکستانی ٹیلی ویژن میں آئے ہیں, جی آپ نے یہ ڈراپ کیا ہے اپنا امریکن ایکسنٹ اپنے کیریکٹرز کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے؟ بیکاز اکثر ہمارے ایکٹرز یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں بیکاز ووکل ٹریننگ نہیں ہے. تو جنہوں نے باہر کی پلے بڑے ہیں وہ جب انگلش بولتے ہیں تو امریکن ہی نکلتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کوئی لوور مڈل کلاس کیریکٹر ہے, یہ کیوں ایسے انگریزی کے الفاظ ڈال رہا ہے, یو نو. اور وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو امریکن ایکسنٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا ڈراپ فار آغا واسطہ فار ایگزامپل. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل کہ ہم لوگ لیٹر ٹی کو کیسے استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ وہ ہٹ کرتے ہیں ٹی, رائٹ, ہم ٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو یہ پتا ہے تو پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ وہی کرو کہ جب منہ کھلے گا تو امریکن ایکسنٹ نکلے گا. تو نالج از امپورٹنٹ. تو فرحان کیا what was the process now? آپ واپس آئے, آپ کو اسکرپٹ ملے, آپ نے لوگوں کو بتایا میں آ گیا ہوں, مجھے کام کرنا ہے, یا آپ کو پہلے سے لوگ اپروچ کر رہے تھے, کیا what was the process? پہلے تو میں آ کے تقریباً 1 سال بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ ڈرامے دیکھے آپ نے؟ ڈرامے دیکھے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ایک انڈسٹری میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا جو بھی تجربہ ہے جی یہاں کی انڈسٹری کے لیے I'm a نیو کمر, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں کا مزاج کیا ہے, یہاں کا ٹیسٹ کیا ہے,
یہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے, تو پہلے تھوڑا سا آبزرو کرو, دیکھو, پھر گھسو. ٹھیک ہے. سو میں نے یہ کیا, میں نے پہلے 1 سال تھوڑا دیکھا, تھوڑا آپ کا یہ پروگرام دیکھا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے نا ڈرامے کون سے دیکھے آپ نے؟ ڈرامے میں نے اب کون سے دیکھے, ویسے تو کیونکہ علی میرا بھائی واز اے فائن ایکٹر, آئی تھنک بیوٹیفل ایکٹر, تو اس کے تو سارے دیکھے. ٹھیک ہے, زبردست. تو وہ تو ہوم ورک تو آدھا تو وہیں پورا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ اور دیکھے, وہ دیکھنے کی کوشش کی جو شاید میں ویسے نہ دیکھتا, تاکہ میں دیکھوں کہ ان کہانیوں کو یا ان چیزوں کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو شاید میرے دماغ میں میرے لیے شاید وہ مسئلہ نہ ہو, لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے. تو وہ سمجھنا جو ہے نا, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ریسرچ, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ آنا چاہیے. تو آپ نے 1 سال لیا. رائٹ. اس میں پھر یہ کیونکہ ہم لوگ اسی انڈسٹری کے لوگ ہیں, تو لوگوں نے دیکھا اچھا یار تو آ گیا ہے, تو یہیں پہ ہے, تو وہ پھر بات سے بات نکلنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ پھر سال کے بعد پھر میں نے کہا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کیا کریں, تو پھر اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ. اسٹارٹڈ ورکنگ. اور پہلے کون سا تھا آپ کا شوٹ, لیڈر یا پہلے لیڈر تھا؟ سو لیڈر واز آئی تھنک سلیپر ہٹ. خاموشی سے یوزلی ہمارے ڈرامے بڑا رومانس پہ چلتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی الگ سی کہانی لے کے آیا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ کی جو ایک ٹرینڈ ہے کیریکٹرز کا ایون گلوبلی, وہ بڑا ایک اتھارٹیٹیو, سلائٹلی اینٹاگنسٹک, سلائٹلی مینسنگ, وہی کیریکٹر ایکچولی آپ کر رہے ہیں اب اپنا. یو برنگنگ the same energy which is good. I mean it's like which is good. لیکن اس میں جو چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا نا, وہ یہ ہے کہ میں کبھی کسی کردار کو نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں سوچتا ہوں. رائٹ. ٹھیک ہے, یہ اختیار آڈینس کو ہے کہ وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پورا انسان کیا ہے, لیکن لکھا کیسے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لکھا نہیں جا رہا بلیک اینڈ وائٹ میں. وہ لکھ سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں, لیکن آپ اسے اپروچ کیسے کرتے ہیں. رائٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے پولیٹیشین ہے, کرپٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت لونگ باپ ہو, اور ہم لوگ زندگی میں کئی ٹوپیاں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے دوست سے اور طریقے سے بات کروں گا, اپنے والدین سے اور طریقے سے بات کروں گا, تو وہ جو آپ کی جو مختلف شخصیات ہیں نا, وہ میرا خیال ہے کیریکٹر میں آنی چاہیے, ورنہ وہ پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. رائٹ. اور وہ ایک لینئر سی اس کی ٹریجیکٹری بن جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس وقت اس موقع پر اس انسان کو کیا ہونا ہے. ہر وقت اسے he doesn't need to be a mustache twirling bad guy. وہ ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. میرے لیے it's always کیریکٹر کی جسٹیفیکیشن کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. ہاں, اس کی جسٹیفیکیشن اور لوگوں کا کی پرسیپشن کین بی ڈفرنٹ, لیکن کبھی بھی انلیس آپ کوئی سائیکوپیتھ یا کوئی آپ ایسا پلے کر رہے ہو, میں بار بار یہ کہتا ہوں کوئی آدمی صبح اٹھ کے نہیں کہتا کہ آج میں دنیا کا سب سے خوفناک ٹھیک ہے, آپ صبح اٹھتے ہو, آپ اپنے جسٹیفائی کرتے ہو, یہاں تک کہ آپ اپنے طور پہ کسی کا خدا نہ خواستہ قتل بھی جسٹیفائی کرتے ہو. وہ ایول ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے, آپ کی جسٹیفیکیشن ہے, آپ کی روح کو اس میں تسکین یا کم از کم اس میں آپ کو کوئی ڈسپیوٹ نظر نہیں آ رہا, تو یو ڈو وٹ یو ڈو. تو میں اس طرح دیکھتا ہوں, ہاں وہ ہے, اس کے کئی رنگ ہیں. میرے نزدیک اس کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے, اکلوتی بیٹی ہے, اور اس کے خواب ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ. اب وہ بٹرے ہو جائیں, وہ ٹوٹ جائیں, وہ الگ بات ہے. تو پہلے اس کو انسان بناؤ, اس کے بعد دیکھو کہ اس انسان کے اندر کیا اچھی چیزیں اور کیا بری چیزیں. اور خاص طور پہ جب ایک کیریکٹر میں ایک تھرو لائن ہو کہ جی یہ نیگیٹو ہے, تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ نیگیٹو ہے تو اس میں پازیٹیو کیا ہے. رائٹ. کوئی ایک چیز, کوئی ایک دراڑ ہونی چاہیے اس ماسک میں, جہاں سے لوگوں کو ایک انٹری پوائنٹ مل جائے اس انسان تک پہنچنے کا, نہ صرف کردار تک رہنے کا.
And that would be him as a father, probably, Exactly, right? اس کا ہے, اس کا ایک soft spot اس کا بیٹی کے ہے, لیے اس کا ایک سافٹ اسپاٹ ہے بیٹی کے لیے. زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو مجبور تو کر رہا ہے پھر بھی. مجبور کر رہا ہے, لیکن وہ پھر میں جسٹیفائی کرتا ہوں اس طرح کہ مجبور کر رہا ہے کیونکہ اس کا خواب ہے, وہ زبردستی کے لیے مجبور نہیں کر رہا.